ایک مسلمان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. مسلمان کے لیے سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اس کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور محترم نہ ہو جائے، اور اس کا یہ پختہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی جان پر سب سے زیادہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند ہے، اور آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے بلکہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا چیلنج سوشل میڈیا پر ہونے والی توہینات ہیں، جس کے لیے اس شیطانی گروہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نوجوان نسل کو سوشل میڈیا اور مختلف ویب سائٹس کے ذریعے فحش مواد دیکھنے کا عادی بناتا ہے۔ جب اس برائی کی عادت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو ان لوگوں کو دینی مقدسات کی گستاخی جیسے کبھی فعل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں اسلامی مقدسات جیسا کہ قرآن مجید، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر بھی تسلسل سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے سینکڑوں گستاخی کے مرتکب افراد کو ثبوتوں سمیت گرفتار کر چکے ہیں، جن کا ٹرائل عدالتوں میں جاری ہے۔ یاد رکھیے، یہ شیطانی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقدسات کی گستاخی کے ذریعے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور شاعر اسلامی کو پامال کر کے ان کی حرمت کو دلوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اس یلغار سے ہمیں اپنی نظریاتی اور ایمانی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوگی، جس کے لیے پختہ علم، عوامی آگہی اور شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ علماء کرام، اساتذہ اور معاشرے کے افراد ناموس رسالت اور قانون ناموس رسالت سے متعلق آگہی مہم چلائیں۔ والدین اپنے بچوں کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر کڑی نگاہ رکھیں۔ حکومتی ادارے قانون کے بروقت نفاذ کے ذریعے اس سنگین جرم کی روک تھام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شبان ختم نبوت، پاکستان۔